ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ انسان کے اندر تین صفتیں، اگر یہ صفتیں آ گئیں انسان ختم ہے۔ یہ صفتیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، مار دیتی ہیں۔ ثلاث مہلکات، اللہ کے نبی آئے انسان بنانے کا کام فرمایا، لوگوں کو انسان بنایا کہ یہ صفت اچھی ہے، یہ صفت خراب ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ تمہاری بھلائی میں ہے اور یہ تمہاری برائی میں ہے، یہ کام تمہیں پاک کرے اور یہ کام تمہیں ہلاک کرے۔ ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر اول، شح مطاع وہوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن۔ شح مطاع، انسان کے اندر حرص پیدا ہو جائے، میرا مال بڑھے، میرا پیسہ بڑھے، میری دولت بڑھے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ جو تیرے اندر حرص ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں لالچ ہے کہ بس یہ ملے یہ ملے، اندر کی تڑپ ہے۔ آپ کام کرو، محنت کرو، حرص نہ کرو، لالچ نہ کرو، آہستہ آہستہ تیرا یہ کمال بڑھتا رہے گا، اللہ کا فضل بڑھتا رہے گا۔ شحن، شحن، شح معنی عموماً شح کے تین ترجمے کرتے ہیں عام ترجمے والے۔ کبھی شح کا معنی کرتے ہیں حرص، کبھی شح کا معنی کرتے ہیں بخل۔ شحیح معنی بخیل، شحیح بخیل حریص۔ جس کو مال کا حرص ہو نا وہ بخیل ہوتا ہے، کسی کو دیتا نہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، پیسے کا جس کو بڑا شوق ہوا نا کسی کو کچھ دے گا نہیں، بخیل ہو گیا۔ دیکھ، جو حریص ہوگا وہ بخیل ہوگا، جو بخیل ہوگا وہ حریص ہوگا۔ تو یہ دونوں پھر کیفیتیں ہیں انسان کے اندر۔ جب اندر میں ایک مادہ آتا ہے تو اس مادہ کی پھر اور علامتیں آتی ہیں، تو یہ حرص بھی علامت ہے، بخل بھی علامت ہے۔ اور تیسرا ترجمہ کرتے ہیں لالچ۔ حرص، بخل، لالچ، شح کے تین ترجمے مشہور ہیں، قرآن میں بھی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ، قرآن، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص نفس کے حرص سے بچایا جائے وہ شخص کامیاب ہے۔ قرآن دیکھ، نفس کے حرص سے بچایا گیا تو کامیاب، اگر بچا نہیں تو پھر ہلاک۔ ثلاث مہلکات شح مطاع، حضور نے یہاں شح کے بعد پھر اور لفظ بڑھا دیا مطاع۔ شح مطاع، یہ شح نفس کی ایک صفت ہے، حرص،
پھر کچھ لوگ اس نفس کی خواہش کے تابعدار بنتے ہیں اور کچھ نہیں بنتے۔ فطرت تو سب میں ہے، یہ ہر انسان میں ہے قدرتی، اندر میں مال کی زیادتی والی تڑپ ہر انسان میں فطرتاً ہے۔ پھر کچھ لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اس اندر کی تڑپ کو اسے روک دیتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، نفس کہتا ہے یوں یوں، یہ اس کی بات نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ جب وہ اندر کے اس تڑپ کی بات مانے گا تو پھر شح مطاع ہے۔ شح مطاع، مطاع وہ ذات جس کی آپ اطاعت کریں، ایک ہے مطیع اور دوسرا ہے مطاع۔ تو بن جائے گا مطیع اور وہ شح بنے گا مطاع۔ وہ تیرا حاکم بن گیا، تو محکوم، وہ تیرا استاد بن گیا، تو شاگرد بن گیا، وہ پیر تو مرید۔ نفس کی اس تڑپ کا تو مرید بن گیا، وہ تیرا پیر بن گیا، بس ہلاک ہے پھر۔ حضور کے سمجھانے کا اور تھوڑے لفظوں کو دیکھو، کتنے کمالات کے ساتھ لفظ ہیں اور تمام تر طریقت کو سمو دیا۔ شح مطاع، صرف شح نہیں کہا کہ یہ تو انسان کی مادی صفت ہے، فرمایا شح وہ مہلک ہے جو مطاع ہو، اندر والی تڑپ کے آپ تابعدار بن جائیں، بس اندر میں تڑپ ہے، آپ بے بس بن گئے اس کے سامنے، پیر جو آپ کا بنا آپ بے بس بن گئے، ہلاک ہے۔ اتنی ریاضت کر، مجاہدہ کر کہ اندر والی تڑپ کی اطاعت نہ کر، تڑپ آئے پھر بھی اس کو روک، بڑی محنت کے بعد یہ صفت ملے گی۔ ثلاث مہلکات، یہ حدیث اسی مشکات میں ہے، یہ آپ کے سامنے مشکات رکھی ہے، اسی میں ہے یہ حدیث۔ شح مطاع، وہ اندر کی تڑپ جس کی آپ اطاعت کریں، بس وہ مہلک بنا آپ ہلاک بنے، اندر خاک آئے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ نمبر 2، وَهَوًا مُتَّبَعٌ، نفسانی خواہش جس کے آپ تابع دار بنے۔ اب یہ پہلے سے زیادہ جامع ہو گیا، انسان کے اندر نفس ہے اور اس نفس کے اندر ایک خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، یہ چیز ملے۔ شح اس نفسانی خواہش کا ایک جز ہے، نفس کی خواہش یہ ایک بنیاد ہے اور عام ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر پہلے چونکہ اس کی اہمیت تھی اس کو بیان کر دیا کہ یہ مال کا حصہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، اب فرمایا کہ یہ دوسری بات سنو کہ نفس کی جو خواہش ہے اس خواہش کو آپ تابع بنائیں، متبوع نہیں، تابع بنائیں۔ ہوا متبع، متبع ہوا ہے، آپ متبع بن گئے، متبع ہوا نہ بنو۔ نفسانی خواہش آپ کا حاکم بنا، آپ کا سردار بنا، آپ کا پیر بنا، پھر ہلاک ہے یارا۔ پھر پیر لے، پیر کی اطاعت کرتے کرتے نفس کی خواہش مارو، ہم پیر لیتے ہیں، کہتے ہیں پھر بھی وہ بات پیر کے جو ہمارے نفس کے مطابق ہو، ہمارے نفس کے خلاف بات ہے تو ہم پیر کی بات نہیں مانیں گے، نفس کی بات مانیں گے۔ کیسی آپ کی اصلاح ہوگی؟ اصلاح آپ کی کیسی ہوگی؟ ہوا متبع،
جس آدمی نے خواہش نفس کی پیروی کی وہ ہلاک ہوا، جس نے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کی وہ پاک ہوا، محبوب صاحب لولاک ہوا۔ یہی کام ساری زندگی اللہ والے کرتے ہیں، اسی نفس کو لڑتے لڑتے مخالفت کرتے کرتے اس کو پاک کرتے۔ ہر کے اورا نفس تو سن رام شدو، از خرد مندان نیکو نام شدو۔ اے فقیر مقابلہ کرو اس نفس سے، یہ آپ سے لڑتا رہے گا، اس کی پیروی نہیں کرنا۔ روزانہ کئی دفعہ اس کی خواہش کو توڑو تاکہ عادت پیدا ہو جائے کہ آپ توڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت تفصیل ہے اس بات کی، قرآن میں اس کی بہت سی آیتیں ہیں، میں آپ کو حدیث مکمل کراتا ہوں۔ نمبر 3، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا بہت بڑی مرض ہے، یہ بیماری ہے، ہلاک ہے، ختم، یہ آدمی خلاص ختم۔ اپنے آپ پر میری بات صحیح ہے، بس اس کا دماغ اس طرح بن گیا، اس کی طبیعت ایسی ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ کل پتہ نہیں پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا، اللہ والا وہ ہے جو ہر وقت اپنے قصور کی دید میں گرفتار ہے۔ شیطان والا وہ ہے جو ہر وقت دوسروں کے عیبوں میں سرشار ہے، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب۔ میں نے آپ کو یہ لفظ کہا تھا کہ پوری زندگی ہم اسی بات کو سمجھتے رہے اور اسی پر محنت کرتے رہے، حال پیدا ہو دوسروں کی برائی نظر نہ آئے، دوسروں کی اچھائی نظر آئے اور اپنی برائی نظر آئے، یا اپنے آپ سے بھی خبر رہے، بس اپنی اچھائی میں آنا یہ ہلاک ہے۔ یہ آج آپ وہ حدیث سنا رہا، اس دن خیال آیا تھا، میں نے کہا یہ حدیث آپ کو سناؤں گا، پھر آج سناؤں گا۔ اعجاب المرء بنفسہ، کتنا صاف لفظ ہیں۔ اعجاب مانا پسند کرنا، مرء مانا آدمی کا، بنفسی اپنے آپ۔ اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ انسان کہتے ہیں کہ ایک صفت ہے، اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے، فطرت میں کچھ ایسے ہے، اس کو اپنا کام اچھا لگتا ہے اور اپنی سوچ اس کو صحیح لگتی ہے، اپنی رائے، اپنی صلاح، اپنا خیال، باقی دوسروں کا خیال اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی دوسرے سارے ان کو گندے لگتے ہیں، بس سب کے دماغ صحیح نہیں، سب نفس والے ہیں، سب بیکارے ہیں۔ اگر تیرے اندر یہ صفت آ گئی نا، یار ہلاک مسئلہ۔ آگے سنو، آگے، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، کتنی چیزیں بتائیں؟ تین میں سے سب سے بڑا کون ہے بھلا؟ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرتی ہیں، 3 چیزیں بیان کر دی ہیں، اب ان تینوں میں سے جو زیادہ سخت ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ آخری نہیں، یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ واہ بھائی واہ۔ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ آخری اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پسند کرنا، دوسروں کو خراب سمجھنا، کہنا نہیں سمجھنا، کہنا ایک اور بات ہے، دوسروں کو خراب اندر میں سے سمجھتا، منہ سے کچھ نہیں کہتا، منہ سے چپ ہے، اندر میں جو خراب ہے، یہی تو عیب ہے تیرا، یہی تو تیرا عیب ہے، باہر کا ہم کو نہیں کہتے، باہر تو شریر آدمی کہے گا، گندا فاسق، اندر میں جو تو دوسروں کو خراب سمجھتا یہی عیب ہے تیرا۔ ولایت تب آئے گی جب تجھے ایسا حال ہو کہ تیرا اندر دوسروں کو اچھا سمجھے،
یہ تو سمجھا رہے ہیں. اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، یہ آخری صفت سب سے زیادہ سخت ہے. یہ حب جاہ ہے نا، یہ تکبر کا مادہ ہے. یہ تکبر اور ہے، اعجاب اور ہے. پہلے اعجاب آتا ہے، پھر کبر آتا ہے. یہ سب دل کی صفتیں ہیں. آپ ان کو سمجھیں گے، آپ ہی تو کام ہے. آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو یہ اندر کے مرض سمجھیں گے نا. مرض دور کرو تو پھر اللہ کا کرم آئے، نور نظر آئے. تینوں صفتوں میں سے زیادہ شدید خراب یہ آخری ہے. عجب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کبر جائے گا، پھر کبر کے بعد تواضع آئے گا، پھر رحم آئے گا، پھر اللہ کا فضل آئے گا. یہ سب چیزیں اندر میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں یہ لائن سے. میں نے صرف ترجمہ کیا آپ کو، ابھی تک آپ سمجھیں گے تو نہیں اس آخری کو. اس آخری کے سمجھنے میں ہم نے 20 سال لگائے. اعجاب المرء بنفسہ کے حال پہ سمجھنے، حال پیدا کرنے میں 20 سال لگائے. اب 20 سال کہاں، یہ 20 منٹ کہاں. لیکن آپ کو اتنا تو پتہ چلے گا یہ کام ہے، کرنا ہے. یہ تب ہوگا جب اپنے پیر کی محبت میں اتنا ڈوب جا کہ تو نہ رہ، تیرا پیر تیرے اندر رہے. پھر یہ صفت آئے گی. مرنے کے بغیر یہ صفت نہیں آتی. جب تک تو جیے گا تو پھر تو رہے گا، جب مرے گا تو تو کچھ نہ رہے گا. مر جانا، پیر لے، پھر پیر کی محبت میں مر جا، پھر یہ صفت آپ کے اندر ظاہر ہوگی. پھر یہ مرض جائے گا. مرض کہاں جائے گا؟ جب تک تو زندہ ہے تو مرض کہاں جائے گا؟ تو اس پیر کی محبت میں ڈوبنے کے لیے 20 سال لگتے ہیں. 20 سال تو لگتے ہیں. شکر ہے کہ 20 سال میں یہ صفت آئے. آسان ہے نا، 20 سال میں اگر یہ صفت آئے آپ تو پھر ولی اللہ ہو جائیں گے. مر جانا اور زندہ ہونا، مرنے سے پہلے مر جانا. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانا اور پھر جینا. مر گیا تو جیے گا بھی ضرور. جو مرے گا جیے گا. جو روحانی طریقے سے نفس کو مارے گا تو جیے گا. یہ جب نفس مارا دل جیے گا تو انوار دیکھے گا، قرآن و سنت کے اسرار دیکھے گا، پھر حدیثوں کو سمجھے گا. نبی کی بات سمجھنا ترجموں سے تو نہیں ہوتا، سمجھنا پڑتا ہے نا. وہ اندر سے دیکھنا پڑتا ہے، حال کو ملانا پڑتا ہے، پھر صفت پیدا ہوتی ہے، پھر نصیحت ہوتی ہے. میں نے آپ کو نبی کریم کی بات سنائی ہے، اپنی بات نہیں سنا رہا. ثلاث مہلکات. ایک وقت تھا ہم اس حدیث کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. مجھے یاد ہے ایک وقت کہتے تھے یار یہ حدیث، پہلے اس حدیث کو میں نے امام غزالی کی کتابوں میں پڑھی، مجھے یہ حدیث ترجمے میں بھی مشکل نظر آ رہی تھی. پھر اس کا مطلب میں نے کہا کتنے لفظ مشکل، معنی مشکل، پھر مطلب مشکل. پھر ایسا آدمی بننا، پھر محنت کرتے رہے پھر یہ حدیث پوری سمجھ میں آئی. چونکہ جب تک اندر نہیں بنے گا تو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجموں سے کچھ نہیں آتا. دیکھیے میں نے تھوڑے لفظ میں آپ کو کتنا سمجھایا. جو کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ سمجھیں گے شوہ کیا ہے، مطاع کیا ہے، ہوا کیا ہے، متبع کیا ہے. اعجاب المرء بنفسہ، اعجاب المرء ترجمے سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اعجاب المرء بنفسہ ترجمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. تینوں صفتیں طریقت کی ہیں، تینوں صفتیں دل کی ہیں، تینوں صفتیں ولایت حاصل کرنے کے لیے ہیں. ہمارے نبی آئے، ہمیں صرف ظاہر تو نہیں سمجھایا، ہمیں اندر بھی تو سمجھایا. ایک ہی حدیث ہے، فرمایا اگر یہ صفت تیرے اندر نہیں تو ہلاک ہے. وہ ہلاک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں، اب تک اپنے ہلاک کا ہی پتہ نہیں کہ میں ہلاک ہوں. کیسے پاک ہوگا؟ سمجھ تو صحیح. شروع کیا حب مال سے، ختم کیا حب جاہ سے. بیچ میں جامع لفظ بیان کر دیا. یہی تو کمال ہے بولنے کا. حب مال بھی مہلک ہے، پہلے لا کر اس کی اہمیت بیان کر دی.
اور حب جاہ بھی مہلک ہے، آخر میں لا کر اس کے لیے اور لفظ بڑھا کر اس کی اہمیت بیان کر دی۔ حب مال کو مقدر لانے میں فضیلت دی، عظمت دی، اہمیت دی، اور حب جاہ کے لیے وہی اشدہن کہہ کر اہمیت دی۔ دیکھ رہے تھے اور بولنے کے بادشاہ تھے، سمجھانے کے سردار تھے، تو جس انداز سے یہ ترتیب قائم کی، یہی انداز ہی نبوت کی علامت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور اہل علم، اہل تقوی، اہل دل کی صحبت کی برکات سے بہرہور کرے۔ اس دربار کو غنیمت سمجھیں گے، ہماری مجلسوں کو اپنے لیے بڑی دولت سمجھیں گے۔ ایک ایک مجلس آپ کے لیے بڑی کیمیا ہے۔ قسمت والوں کو یہ صحبتیں ملتی ہیں، نصیب والوں کو دولت ملتی ہے۔ بے نصیب کو نہ صحبت ملے گی نہ بیٹھنے کی طاقت ملے گی، وہ قدر وہی مرض میں مبتلا ہے، کیسے اس کو علاج پسند آئے؟ یہ 3 مرض ہیں اس کے اندر، اس لیے بیٹھ بھی نہیں سکے گا، یہاں مجبوراً بیٹھے گا۔ اللہ ہمارے سامنے اجتماع کو بابرکت کرے، تمام شر فتنوں سے حفاظت دے، فقیروں کو اللہ تعالی الہام کرے، نصرت و مدد کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ واقعہ